السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے قبر سے متعلق۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کسی انسان کی وفات ہو جائے اور اسے قبر میں دفن نہ کیا جائے، وہ چڑیا اسے کھا جائیں، درندے کھا جائیں، یا ایسے ہی اس کی لاش پڑی رہ جائے اور اسے دفن نہ کیا جائے، تو کیا اس کے ساتھ سوال و جواب کا مرحلہ پیش آتا ہے؟ اس کے ساتھ سوال و جواب کیا جاتا ہے قبر کے اندر؟ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوتا ہے؟ یہ بھائی کا سوال ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ سوال کا جواب میں فیس بک پر دوں، اس لیے آج کا سوال ہی رکھا گیا ہے۔ تو جہاں تک اس کے جواب کی بات ہے، دیکھیے، قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قبر میں دفن کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی سوال و جواب ہوگا، بلکہ قبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی وفات سے لے کر کے دوبارہ سور پھونکے جانے تک کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کو قبر کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اب چاہے اسے دفن کر دیا جائے قبر کے اندر، چاہے اسے جلا دیا جائے، چاہے اسے چڑیا کھا جائیں، چاہے وہ مچھلی کی خوراک بن جائے، چاہے اسے درندے کھا جائیں، چاہے وہ ڈوب کر کے مر جائے، چاہے اس کی لاش جنگل کے اندر پڑی ہوئی ہو یا کہیں بھی اسے دفن نہ کیا گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قبر چونکہ عام طور سے لوگوں کو، انسانوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے قبر کہا جاتا ہے، ورنہ سوال و جواب کا یا قبر میں عذاب اور نعمت کا تعلق صرف قبر سے نہیں ہے، بلکہ اس مرحلے سے ہے جو مرحلہ وفات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کا دوبارہ سور پھونکے جانے تک کا وہ مرحلہ باقی اور قائم رہتا ہے۔ اس لیے سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، ہر ایک کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب اور کسی نے اس مرحلے کو دیکھا نہیں ہے، نہ انسان اس کو تجربے سے بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ کر کے آیا اور آ کر کے لوگوں کے اندر بیان کیا ہو۔ لہٰذا یہ سارا کا سارا دار و مدار اس کا غیب پر ہے، وحی پر ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اس کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان پر ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ مرحلہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے، اور قبر اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ عام طور سے لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اور یہی انسان کے اندر اصل یہی ہے کہ اسے دفن کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے نذرانہ یا قربانی پیش کی، تو اللہ رب العالمین نے ایک کے نذرانے یا قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب جس کا نذرانہ قبول نہیں کیا گیا اسے حسد آ گیا، اس نے حسد میں آ کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ پہلا ناجائز قتل تھا، ناحق قتل تھا، اور غالباً یہ پہلی موت بھی تھی، کیونکہ وہ لاش لے کر کے پھر رہا تھا کہ اس کو کیا کروں میں۔ اللہ رب العالمین نے کوہ بھیجا، کوے نے آ کر کے زمین کھودی، جب اس نے دیکھا تو اسے بات سمجھ میں آ گئی، اس نے زمین کھودی اور زمین کھود کر کے اپنے بھائی کو، اس کی لاش کو وہاں پر چھپا دیا، زمین کے اندر گاڑ دیا۔ تو انسانیت کی اصل یہی ہے کہ ان کے مردوں کو دفن کیا جائے، اور اسی لیے قبر کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اور قبر زمین کے گڈھے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے زمین میں کھودا اور کھود کر کے اپنے بھائی کی لاش کو اس کے اندر چھپا دیا، تو اس لیے قبر کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی تفسیر میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ 2 کوے آئے تھے اور دونوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک کوے کو ایک نے مار دیا، پھر اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ کسی نے یہ کہا کہ نہیں، مردہ کوئی کوہ مرا ہوا تھا، اور ایک کوہ آیا اور اس نے زمین کھود کر کے اس کے اندر دفن کر دیا۔ یہ ساری باتیں تو نہیں بیان کی گئی حدیثوں کے اندر، البتہ یہ قرآن کے اندر البتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ رب العالمین نے کوہ بھیجا اور اس نے زمین کھودی، اور اس نے دیکھا تو اپنے بھائی کو بھی زمین میں کھود کر کے دفن کر دیا۔ تو یہ اصل ہے کہ مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے انہیں بھی دفن کیا جاتا تھا، اور یہی اصل ہے مردوں کے اندر کہ ان کو دفن کیا جائے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے قبر اس لیے کہہ دیتے ہیں
کہ عام طور سے لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، ورنہ وہاں پر بے عینی قبر مراد نہیں ہے، بلکہ قبر سے وہ مرحلہ مراد ہے جو مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک کہ انسان دوبارہ زندہ اٹھ کھڑا نہ ہو، دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دیں، اس وقت تک کا یہ مرحلہ قائم رہتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے ایک انسان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، بہت زیادہ گناہ کیا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے تم لوگ جلا دینا اور جلانے کے بعد میری راکھ کو ہواؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں پر پھینک دینا۔ ان کے بیٹے نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، تو اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، سمندروں کو، پہاڑوں کو، سب کو، اور سارے اجزاء کو اللہ نے جمع کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکی اور دوبارہ زندہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین میرے بھائیوں ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا چاہے کسی کو دفن کیا جائے یا دفن نہ کیا جائے، اسے جلا دیا جائے، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی انسان مر گیا ہے وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے، اس سے سوال و جواب کیا آتا ہے۔ اگر مومن ہے تو سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، فاجر ہے، بدبخت ہے، تو اسی صورت میں وہ سوالوں کا جواب صحیح نہیں دے پاتا، تو وہیں سے اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور قبر وغیرہ کا جو مرحلہ ہے جسے برزخ کا مرحلہ کہا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسے برزخ سے تعبیر کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ إِلَىٰ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے پیچھے ایک آڑ ہے جب تک کہ دوبارہ ان کو زندہ اٹھا نہ لیا جائے۔ تو اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، برزخی مرحلہ کہا جاتا ہے، قبر کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک کا یہ مرحلہ قائم رہتا ہے، اور اس مرحلے کے اندر اصل جو عذاب ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے، اور انسان کا جسم اس کے تابع ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اصل جو عذاب ہے، تکلیف پہنچتی ہے یا خوشی پہنچتی ہے انسان کے جسم کو، روح اس کے تابع ہوتی ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے غیب کا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ غیب کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہے اس پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان عقل سے جان سکے یا تجربے سے جان سکے یا مشاہدے سے بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جو مر جاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتا۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے، تب انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہذا یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے، کتاب و سنت پر قائم رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔